اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ ویوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربیٰ من امہ انما یبلوکم اللہ بہ ولیبینن لکم یوم القیامۃ ما کنتم فیہ تختلفون۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کے یہ رکوع ہیں اور پیچھے بات چل رہی تھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اقوام عالم کی طرف رسول بھیجے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت
اور طاغوت اور شیطانی قوتوں سے اجتناب کا حکم ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی حکم دیا کہ اللہ کی غلامی اختیار کرو اور کسی شیطان، طاغوت، کسی ہڑنگے کی، سامراج کی، ظالم کی اطاعت مت کرو، اس کی غلامی سے اجتناب کرو اور اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں آ جاؤ۔ اس پر قرآن حکیم نے مختلف انداز اور اسلوب سے انعامات بیان فرما کر دلائل دیے۔ اب اس اصول پر دلائل آخری مرحلے میں ہے، تو دنیا میں جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ انعامات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دیے ہیں۔ آخرت کا معاملہ اس پہلے رکوع میں زیر بحث ہے جو ابھی ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم نبعث من کل امۃ شہیدا، وہ دن جس میں ہم ہر قوم میں ہر جماعت میں ایک شہید، نگران، گواہی دینے والا، ظاہر ہے ہر قوم کا جو گواہ ہے وہ نبی ہی ہوگا، چونکہ ہر قوم کی طرف ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، رسول نے اپنا پیغام انسانیت تک منتقل کیا ہے۔ اب وہ گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے کیا اس حکم کی پاسداری کی یا اس کی خلاف ورزی کی، اللہ کی عبادت کے بجائے کسی طاغوت کی عبادت کرتے رہے، اس کے غلام رہے۔ تو ہم اٹھائیں گے ہر ایک قوم میں ایک گواہ، اور جب یہ گواہی مکمل ہو جائے گی تو جو اللہ کے منکر ہیں، کافر ہیں، ان کو وہاں بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے ان کا موقف سن لیا جائے گا، اس کے بعد گواہی ہوگی، اور گواہی کے بعد جرم ثابت ہو گیا تو اب تو فرد جرم عائد ہوگی، فرد جرم عائد ہوگی، اور وہاں مجرم کو بولنے کی اجازت نہیں، وہ لاکھ چیختا رہے، چلاتا رہے۔ دنیا میں بھی جب گواہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مجرم نے جرم کیا ہے تو بس فرد جرم پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور وہ جب ثابت ہو جاتی ہے تو فیصلہ کر لیا جاتا ہے، اور جب ایسا فیصلہ ہوگا تو پھر ان کی کوئی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، ولا ہم یستعتبون، ان سے یہ نہیں مانگا جائے گا کہ تم اب توبہ کر لو، وہ توبہ کریں گے بھی تو توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے فوری بعد وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب بھی ظالم لوگ عذاب دیکھیں گے تو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور مہلت بھی کوئی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ مجرم ہے، طاغوت پرست ہے، ظالموں کی غلامیاں کرتے رہے ہیں، تو جہنم کے کارندے فوری طور پر اچک لیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے۔ چند لمحے لگیں گے، جہنم منہ کھولے کھڑی ہے، جیسے ہی اس کی غذا پر مشتمل مجرم انسانیت کا اعلان ہوگا تو فوراً ہی اچک لے گی، کھینچ لے گی اپنی طرف، تو ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا، کوئی مہلت نہیں ہوگی، منٹوں سیکنڈوں میں سارا کام ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اس موقع پر یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی طاغوت کو شریک ٹھہرایا تھا، کسی فرعون نمرود کے یہ اعلیٰ کار رہے تھے، تو جب یہ مشرکین اپنے ان شرکاء کو دیکھیں گے جن کی یہ غلامیاں کرتے رہے، قالوا، تو کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ جن کو ہم تیرے علاوہ پکارتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حشر کے میدان میں ہر آدمی کو
وہ جس کی پرستش کرتا تھا اس کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ کوئی پتھر کو پوجتا تھا تو سارے اسی پتھر کے گرد جمع ہوں گے، کوئی کسی قبر کو پوجتا تھا تو وہاں ہوں گے، کسی فرعون، نمرود، شداد کو پوجتا ہے تو اس کے ساتھ ہوں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی نبی کو ابن اللہ کہہ کر اس کے ساتھ پوجتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر کو، تو وہاں ہوں گے۔ اور جو اللہ کو مانتا ہے خالص، وہ اللہ کی تجلی کے نیچے ہوں گے۔ خود بخود روحیں کھنچ کر وہاں پہنچ جائیں گی، اور جیسے یہ اعلان ہوگا، سور پھونکا جائے گا، تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ہم سب کو ان کے لیڈروں کے ساتھ اٹھائیں گے، خود بخود وہاں جمع ہوں گے۔ اب جب وہ اپنے اس شریک کو دیکھیں گے جس کی وہ پوجا کرتے رہیں گے، تو اللہ سے کہیں گے کہ یہ تھے جن کو ہم پکارتے تھے۔ لیکن معاملہ کیا ہوگا کہ ان کے سامنے وہیں وہ جن جن کو اللہ کے مقابلے میں خدا مان کر چل رہے تھے، قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، وہ جواب میں ان سے یہ بات کہیں گے کہ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ خود جس کو پوجتے رہے، جس کو خدا سمجھتے رہے، جس کے لیے سارا کفر و شرک کیا، وہی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تم تو جھوٹ بولتے ہو، ہم نے کب تمہیں کہا تھا کہ تم ہماری غلامی کرو؟ جی، عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار کریں گے، عزیر علیہ السلام بھی انکار کریں گے، ہر پتھر، درخت، قبر وہ پکار کر کہے گی کہ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ کسی لات منات کا پتھر بھی ہوگا تو لات منات تو دراصل دنیا میں ایک انسان تھے جنہوں نے حاجیوں کی بڑی خدمت کی تھی، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، انہوں نے خود ہی یہ بت تراشے ہیں۔ بت بھی پکارے گا کہ انکم لکاذبون، جھوٹ بولتے ہو تم، اصل میں تو تم اپنی خواہش نفس کے غلام تھے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا؟ تو خواہشات کے غلام تھے، اب خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کبھی کسی پتھر کا سہارا لے لیا، کبھی کسی قبر کا سہارا لے لیا، کبھی کسی نبی کا سہارا لے لیا، کبھی کسی اور کا، کسی اور کا۔ تو جھوٹ بولتے ہو، حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم مریض تھے، تمہارے اپنے نفس میں خرابی تھی، نفس پرست تھے، ظلم اور تکبر اور غرور ذاتی مفادات کے لیے کرتے تھے۔ جھوٹ بولتے ہو، انکم لکاذبون۔ القوا الی اللہ یومئذ السلام، وہ سب کے سب جن کو یہ معبود بنا کر پوجتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے اس دن سرنڈر ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، عاجز آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھی ہمارا اللہ تو یہ ہے، ہم تو خود خدا نہیں ہیں، ہم تو مخلوق ہیں۔ وہ اللہ کی طرف خود اپنے آپ کو سپرد کر دیں گے۔ اب جب جس کے گرد وہ جمع ہوئے تھے، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں تو اللہ والا ہوں، بھائی میرا تو تمہارے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تو جس کو قبلہ و کعبہ مان کر چل رہے تھے وہی گم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ضل عنہم ما کانوا یفترون، جو انہوں نے اپنے لیے خدا گھڑے تھے وہ سب کے سب کیا ہے، گم ہو جائیں گے۔ آدمی جس نشان کو پکڑ کر چل رہا ہو وہ نشان ہی غائب ہو جائے تو بیچارہ حیران و پریشان، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کہیں بھی نہیں۔ تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ شیطان بھی وہاں کہے گا وقال الشیطان، پیچھے گزرا ابھی، قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان بھی کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، آج میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، کوئی وعدہ نہیں، جاؤ اپنا کام۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت اور برا بھلا مت کہو کہ جی شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ کیا وہ کیا، ہمیں وہاں بڑے سبز باغ دکھائے اور یہاں آ کر انکار کر دیا۔ اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود خواہش پرست تھے، میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا تھا جی،
اور تمہارے نفس میں اپنے مفادات تھے، تو ان مفادات کے لیے تم کیا ہے میرا نام استعمال کرتے رہے کہ شیطان نے یوں کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا۔ میرے پر اتنی طاقت تو تھی نہیں کہ میں تمہیں کیا زبردستی کھینچ کر لاتا۔ جی، تمہاری خواہشات تمہارے دلوں میں تھی، اس لیے لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کچھ نہ کہو، میں تو اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں۔ شیطان بھی وہاں کہے گا مجھے تو اللہ سے بڑا ڈر آتا ہے، تو وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا وہاں جا کر۔ تو پھر تم کیا کرو گے؟ ضل عنہم ما کانوا یفترون الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، البتہ جنہوں نے کفر کیا، انسانوں میں کی بات ہو رہی ہے، اور وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ سے انہوں نے روکا، ان کا عذاب ڈبل ہوگا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، کہ وہ زمین میں فساد مچاتے رہے، خود تو ڈوبے تھے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، خود بھی مرے تھے اور دوسروں کے مارنے کا راستہ بھی اختیار کیا تھا، ان کو غلط کام کی دعوت دی تھی، جھوٹ بولا تھا، بددیانتی کا ارتکاب کیا تھا۔ تو چونکہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے اور قرآن انسانوں اور جنات تمام کے لیے ہے، تو جس نے بھی گمراہ کیا ہے وہ بچے گا نہیں، وہ جتنا مرضی کہے کہ جی متقی ہو گیا، میں اب پرہیزگار ہو گیا، ان کو پکڑ کر سب کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فساد مچاتے تھے۔ ایک آدمی کا مرض یا خرابی لازمی ہے، یعنی اس کی ذات تک محدود ہے، تو اسے اس درجے کا عذاب ہوگا، اور ایک آدمی اس کی خرابی اجتماع پر اثر انداز ہو رہی ہے، تو اجتماعی گناہ کا جو جرم کرنے والے ہیں وہ فسادی ہیں۔ فساد مچانے والا ہی وہ ہے جو اجتماعی ڈسپلن کو توڑتا ہے، دوسرے لوگوں کو غلط راستے پر ڈالتا ہے، ان کے لیے گمراہی کا نظام بناتا ہے، سسٹم کے ذریعے سے فساد آتا ہے۔ تو سسٹم چلانے والے تمام لوگ جنہوں نے لوگوں کو مزید گمراہ کیا، ان کے لیے عذاب ڈبل ہوگا۔ قرآن نے پھر کہا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، وہ دن کہ جس دن ہر قوم میں ہم شہید گواہ کو اٹھائیں گے، جو ان میں سے ہی ہوگا، ظاہر ہے کہ رسول بھی انہی میں سے تھا، تو وہی انبیاء علیہم السلام جو تمام اقوام کی طرف بھیجے گئے، وہ گواہی کے لیے وہاں آئیں گے۔ اور وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، جب تمام انبیاء اپنی اپنی گواہی دے کر فارغ ہوں گے کہ ہاں ہم نے اپنی قوم کو صحیح دعوت دی تھی، یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تو اللہ میاں انبیاء سے پوچھے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ بھائی گواہ کی تصدیق کے لیے بھی تو کسی گواہ کی ضرورت ہوتی ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان پر، انبیاء پر اور ان کی اقوام پر بھی۔ جی، دو گواہ ضروری ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، پہلا گواہ ان کا اپنا نبی ہوں گے، اور دوسرے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، ان تمام پر گواہی دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اس لیے کہ آخری نبی ہیں، اور جو کچھ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ دنیا میں کرتے رہے ہیں وہ تمام اعمال محفوظ ہیں۔ کہاں؟ حضیرت القدس میں، عرش الہی پہ۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مواد کا، اس تمام ڈیٹا کا جائزہ لے کر اس کو اچھی طرح سمجھ لیا، مشاہدہ کر لیا، جی جانچ پڑتال کر لی۔ تمام انبیاء کی جو رپورٹیں گئی ہوئی ہیں یہاں سے، فرشتوں کی لکھی ہوئی، وہ سب ملائے اعلیٰ میں ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں امام الانبیاء کو یہ اللہ پاک نے حق دیا ہے کہ وہ اس پورے ڈیٹا کا جائزہ لیں گے۔ پڑتال بھی تو ضروری ہوتی ہے نا، کہ بھائی جو کام ہوا ہے، ایک طرف نبی ہیں، ایک طرف ان کے
امتی ہیں، تو وہاں قرآن نے کہا فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین سے بھی اور مرسلین سے بھی، دونوں سے کیا ہے سوال و جواب ہوگا۔ تو سوال و جواب کے موقع پر ایک گواہ تو نبی ہیں، اب نبی نے حق بات کہی ہے، واقعتاً پیغام پہنچایا تھا، اور واقعتاً اس قوم نے نبی کی خلاف ورزی کی تھی، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہے نا، آڈیو ویڈیو۔ آج کل فورانزک ٹیسٹ ہوتا ہے چیزوں کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری رپورٹ بنا کر کیا ہے اللہ کے سامنے مزید گواہی دیں گے کہ ہاں واقعتاً ان انبیاء نے لوگوں کو یہی دعوت دی تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ یہ اس لیے ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام اقوام عالم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، کسی اور قوم کی طرف نہیں۔ اب جو اہلکار، نمائندہ اور حکمران وہ تمام اقوام کی طرف اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ان کے حالات کا جائزہ لینا بھی تو ان کی ذمہ داری ہے نا۔ جب بھی کسی کو کسی جگہ کا نظم مملکت سونپا جاتا ہے، کسی علاقے کے اختیارات دیے جاتے ہیں، تو وہاں آنے والا افسر پچھلے سارا ڈیٹا اور ریکارڈ چیک کرتا ہے کہ اس علاقے میں کون کون لوگ ہیں جو عادی مجرم چلے آ رہے ہیں۔ ایک ڈی سی دوسری جگہ پہ ڈی سی بن کر جاتا ہے تو پچھلی پوری 100-200 سال کی فائلیں پڑھتا ہے، پڑھنی چاہیے، پاکستانی تو ایسے ہی گزار دیتے ہیں، پڑھتے تھے افسر، صحیح افسر جو ہے کہ وہاں اس ضلع میں، اس علاقے میں کون کون ریاست کے وفادار ہیں، کون کون اسی حکومت کے وفادار ہیں، وفادار خاندانوں کی الگ لسٹ ہوتی ہے، اور جو مجرمین ہیں 4 شیڈول میں شامل ہیں وہ سارے کے سارے وہ کون کون مجرمین ہیں ہر علاقے کی، تبھی وہ صحیح طریقے سے نظم و نسق قائم کرے گا۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندوستان پر، چین پر، روس پر، افریقہ پر، یورپ پر، ایشیا پر، پورے جزیرۃ العرب پر، ہر جگہ پہ حکمران بنا کر بھیجا، تو صرف حضور کے پاس حجاز کا ڈیٹا تو نہیں ہے نا، صرف سارا ڈیٹا حضور کو مشاہدہ کرایا گیا۔ اگر نری ابراہیم ملکوت السماوات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات پوری کائنات کی تمام اقوام کے حالات سے کیوں آگاہ نہیں کیا گیا؟ تو اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر وہاں پیش کریں گے۔ کیوں کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے، یہ کتاب مقدس قرآن حکیم، یہ ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہر چیز، قوموں اور امتوں کی ترقی کے اور تنزلی کے، زوال کے اور عروج کے، ان کے صحیح نظام اور غلط نظام سے متعلق تمام اصولی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں اور اس کو بیان کرتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام واقعات اس قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، ہر قوم کے حالات کا جائزہ لیا ہے۔ قوموں کے حوالے سے کیا ہے، وہاں کے ملا اور مترف ظالم فرعون، نمرود، شداد، ان کی حالات بیان کیے ہیں، اور جن قوموں نے جن لوگوں نے قبول کیا ہے ان کے حالات بیان کیے ہیں، حواریین نے کیا کام کیے، ان کے معاونین نے کیا کام کیے انبیاء کے۔ اور یہ جو قرآن حکیم ہے، یہ تو اس پورے ڈیٹے کا ایک خلاصہ ہے، سمری ہے، سمری ہے، اور ایسی سمری ہے کہ جس آیت کے پیچھے چلے جاؤ اس کی روحانیت اور اس کی ونڈو کھولنے کی اجازت حضور کو ہے، اس لیے کہ ملا اعلیٰ سے ربط ہے۔ تو اس آیت کے پیچھے جتنا پورا مواد ہے وہ ملا اعلیٰ میں محفوظ ہے، تو نبی کو اس کا مشاہدہ کرا دیا گیا، نبی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں جو بات کہی گئی ہے یہ تو آخری قانون اور ایک سمری ہے۔ یوسف علیہ السلام کی مثلاً جد و جہد کی سمری ہے ایک صورت کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ایک سمری ہے، خلاصہ ہے۔ اور جب بھی کسی خلاصے پر مبنی نوٹ کو کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے پوری فائل ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ خلاصہ بنا ہے۔
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری فائل تک رسائی ہے جی۔ تو ہر چیز تبیان ہو گئی، اور قیامت تک نبی کے جو سچے وارثین ہیں، صحابہ، تابعین، ترجمان القرآن ہیں، وہ ہر دور میں اس کے عجائبات کھولتے رہیں گے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ جتنی کسی کو توفیق دے گا، تو مفسرین نے، محدثین نے، اولیاء اللہ نے، علماء ربانیین نے اس ایک جملے کے پیچھے جو دنیا آباد ہے اس کا مشاہدہ کیا۔ صوفیاء نے قلوب کے امراض کے علاج کے لیے پچھلا ڈیٹا کنگھالا، تو ان کو روح کے امراض کے علاج کرنے کے لیے نئے نئے اصول اور ضابطے انہوں نے اس سے اخذ کر لیے۔ فقہا نے اس کے پیچھے جو قانونی نظام تھا اس کو سمجھا، تو تب انہوں نے قاعدے اور ضابطے بنا دیے۔ اسی لیے شریعت کے ظاہری قوانین اور ضابطوں کے پیچھے جب تک کہ طریقت کا تزکیہ اور روح کی بلندی نہ ہو تو وہ فقیہ نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باتھ روم کا پانی، حمام کا پانی باہر نالی میں بہہ رہا ہو تو میں پانی دیکھ کر بتلا دوں گا کہ یہ غسل زنا کا ہے یا یہ غسل جو ہے جائز بیوی سے تعلق کا ہے، پانی کی رنگت دیکھ کر، پانی کی حالت دیکھ کر۔ تو یہ روحانی کمال ہے نا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں نہ رہا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو چکا ہوتا ہے۔ خالی لفاظی ایک آدمی جو سمری ہے، صرف وہ پڑھ کر کوئی آدمی دلائل دے عدالت کے اندر دے سکتا ہے، کوئی وکیل۔ آج کل تو خیر وہ سمری بھی نہیں پڑھتے، دھونس اور دھاندلی پر فیصلے کراتے ہیں۔ صحیح اور مؤثر گواہی اور وکالت وہ کر سکتا ہے جو اس سمری کے پیچھے جو بھی کچھ ہے، وہ جو پروسیس ہے جس سے وہ قانون بننے تک کا عمل ہوا ہے۔ آج عدالتوں میں بحث ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ نے فلاں شق داخل کی تھی، تو پارلیمنٹ میں اس شق کو نافذ کرتے وقت بحث کیا ہوئی تھی، لوگوں نے کون کون سے پوائنٹ، کس وجہ سے یہ قانون بنایا گیا تھا، تو اس کی پورا ڈیٹا لایا جاتا ہے۔ تو اگر حضیرت القدس میں مالا اعلیٰ میں فلانا قانون نافذ ہوا تھا تو اس کے پیچھے وہاں بحث کیا ہوئی تھی جی، اس کی سمری امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رسائی دی گئی، تو ہر قوم کے حالات بالکل کیا ہے، آئینے کی طرح سامنے آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیاد پر وہاں گواہی دیں گے۔ اگر قوم انکار کرے گی کہ نہیں جی ہم تو بڑے صاف ستھرے تھے، تو وہاں نبی کی گواہی، ان کے اپنے قومی نبی کے بعد بین الاقوامی نبی کی گواہی بھی پیش کی جائے گی۔ ایک چھوٹا افسر اپنی گواہی دے تو اس شعبے کا جو بڑا افسر ہے اس کی بھی تو گواہی لانی چاہیے جی۔ ماتحت افسر نے گواہی دے دی، یہ کافی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو کہیں ادھر ادھر سے کوئی معاملہ ہو، تو اس سے اوپر جو افسر ہے، تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تمام انبیاء کے اوپر سردار ہے، امام ہے، تو انبیاء کی تمام گواہیوں کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گواہی ہوگی، جئنا بک شہیدا علی ہؤلاء۔ تو اس لیے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے، اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کتاب پر جو ایمان لانے والے ہیں، اس سمری کو جو قبول کرنے والے ہیں، ان آیات اور احکامات کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری، کیونکہ انہوں نے ایمان قبول کر کے اس بات پر پوری جدوجہد اور کوشش کی کہ وہ خالصتاً اللہ کی غلامی اختیار کریں گے، کسی طاغوت اور ظالم کی غلامی نہیں کریں گے، اس سے اجتناب برتیں گے۔ تو یہ پہلا اصول، انسانی سماج کی تشکیل کا پہلا بین الاقوامی اساسی اصول، یہاں تک تقریباً یہ 1.25 پاؤ ہے، جس میں اللہ پاک نے واضح طور پر کیا ہے، اس قانون کو، اس کے دلائل کو مدلل انداز میں پیش کر دیا کہ یہ بین الاقوامی سطح کا نظام قائم کرنے کے لیے ہر قوم میں جو اساسی اصول اور ضابطہ ہے وہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچنا، اجتناب کرنا،
اس کی غلامی سے انکار کرنا، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی اختیار کرنا۔ اس کے دلائل تقریباً 1.5 پاؤ میں قرآن نے یہاں تک بیان کیے ہیں۔ کسی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے، اقوام عالم کی تعمیر کے لیے ایک فکر اور فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فکر و فلسفہ یہاں واضح کر دیا: توحید الہی، اللہ کی غلامی اور طاغوت کے ظلم کا انکار۔ اس کے بعد دوسرا قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ جب قوم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے اور ظلم کے اس طاغوت سے نجات حاصل کر لیتی ہے، آزادی اسے نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر اگلا مرحلہ ہے، اور دوسرا قانون یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ آزادی کے بعد ہی سب سے پہلے سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی اثاثی امور متعین ہوتے ہیں، اور وہ بنیادی اثاثی امور میں عدل و انصاف ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو بطور خلیفہ کے ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں شامل کر دیا۔ خطیبوں کے لیے لازمی قرار دے دیا کہ اس آیت کو اپنے خطبے میں تلاوت کیا کریں۔ وہ دن اور آج کا دن ہر خطیب اپنے خطبے میں اس آیت کو ضرور پڑھتا ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی جاری کردہ سنت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورا کا پورا دین اس میں آ گیا ہے۔ تمام باتیں جو اصولی اور کلی طور پر کسی بھی معاشرے کی تشکیل کا جو آئینی فریم ورک ہے، بنیادی دستور ہے، بنیادی اقدار ہیں، وہ اس آیت میں آ گئی۔ 3 چیزوں سے روکا گیا ہے اور 3 چیزوں کو ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو اجمال تھا، اس اجمال کو 3 نکاتی ایجنڈے پر یہاں بیان کر دیا گیا۔ 3 کرنے کے کام ہیں اور 3 نہ کرنے کے کام ہیں۔ اس لیے حضرت محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا، صرف یہ ایک آیت نازل ہوتی، تو یہ پورا دین کا سسٹم بنانے کے لیے کافی تھی۔ تو یہ آیت سب سے جامع ترین آیت ہے، اور اسی جامعیت ہی کی سبب سے اس کو جمعے کے اجتماع میں تمام مسلمانوں کو سنوانا ضروری ہے کہ ہر جمعے وہ یاد رکھیں کہ اپنی سوسائٹی میں انہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم رکھنا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے 3 باتوں کا: العدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ بنیادی نظریہ عدل کا ہے۔ تمام ہر قوم میں جو نظام بنایا جائے گا، تمام معاملات، انسانی سوسائٹی کے تمام سماجی معاہدات عدل کے اصول پر ہوں گے۔ ہر سماجی معاہدے میں 2 یا 2 سے زائد فریق ہوتے ہیں، اور دونوں کے درمیان جو معاملہ طے پاتا ہے اس کی ممکنہ 2 شکلیں ہیں: عدل کہ دونوں کے حقوق برابر ہوں، ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہوں، اور دوسری ممکنہ شکل ہے ظلم۔ اس کی ضد ہے جو کہ ایک پلڑا اٹھا ہوا ہے اور ایک جھکا ہوا ہے، دونوں فریقوں کے درمیان ایک کے پاس زیادہ حقوق جا رہے ہیں اور دوسرے کے پاس کم۔ تو ہر معاہدے میں عدل لازمی اور ضروری ہے، خواہ وہ معاہدہ نکاح ہو، وہ معاہدہ بیع ہو، وہ معاہدہ عمرانی قومی سطح کا ہو، وہ معاہدات اقوام عالم کے درمیان بین الاقوامی تعلقات کا ہو۔ ہر معاہدے میں نسبت عدل کا ہونا ضروری ہے۔ عدل 2 چیزوں کی نسبت مساوات کو کہتے ہیں۔ اونٹ کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے پالان رکھ کر، پالان کے اس طرف بھی بوجھ ہوتا ہے، اس طرف بھی بوجھ ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں بوجھ برابر ہوں تو اونٹ ہموار طریقے سے چلے گا۔ گدھا ہے، گھوڑا ہے، جس کے اوپر بھی آپ نے بوجھ لاد دیا۔ اب ایک طرف کے بوجھ کو عربی میں کہتے ہیں عدل، دوسری طرف بھی عدل ہے، تو دونوں عدلین اگر نسبت مساوات کے ساتھ ہوں تو یہ نسبت عدل ہے۔ دونوں بوجھ اگر برابر ہیں،
اور اگر ایک طرف زیادہ بوجھ ہے اور ایک طرف کم ہے تو بیچارے جانور کے لیے بھی مصیبت اور سفر طے کرنا بھی مشکل۔ اس لیے وہاں عدل و توازن کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اب دو فریق ہیں تو کسی ایک طرف جھکاؤ غلط ہے۔ سونا دے کر سونا لیا ہے، بے صرف جسے کہتے ہیں، بالکل برابر ہوگی۔ گندم دے کر گندم لی ہے، برابر ہوگی۔ حضور کی حدیث نے واضح کر دیا، سونا، چاندی، نمک، گندم، چنا، جو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، دونوں میں مساوات ضروری ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ اگر ہم جنس نہیں ہیں، جنس مختلف ہی ہوئے ہو گئی، تو پھر کہا حضور نے فبیعوا کیف شئتم، جیسے چاہے مرضی بیچو۔ یہ بیچنا اس لیے ہے کہ کم از کم دونوں فریق، ہر آدمی جب اپنے حق کی حفاظت کرے گا تو اب چونکہ وہاں ظاہری طور پر کوئی معیار نہیں ہے کہ کس کی کس کے ساتھ مساوات ہے، اپنی ضرورت، اپنے حالات، اپنے مواقع کے مطابق دونوں جس پر راضی ہوں گے مساوی طور پر، ان کے خیال کے مطابق تو مماثلت ہے نا، تبھی تو وہ سودا کر رہے ہیں، تو وہ بھی عدل ہے۔ تو ہر وہ معاملہ جس کے اندر دو فریق ہیں ان میں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ عدل ہو، اور یہ عدل ہر انسان سے ہوگا بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ انصاف تمہارے اندر سے پھوٹے، الانصاف من نفسک، ہر ایک کے ساتھ۔ یہ تو تمام انسانوں کے ساتھ تمام سماجی معاہدات میں ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے انصاف اور عدل میں تو مساوات ہے، اس سے اگلا مرحلہ ہے والاحسان، کہ آپ کا اپنا حق بنتا تھا عدل کے اصول پر، لیکن اس کے باوجود آپ دوسرے پر کیا ہے، ایثار کر رہے ہیں۔ وہ زیادہ ضرورت مند تھا، عدل کے مطابق تو کیا ہے، دونوں فریقوں کا حق برابر تھا، معاملہ مکمل ہو گیا، بے لین دین قانونی طور پر معاملہ مکمل ہو گیا۔ قانون کے بعد ایک آدمی اپنے حصے کا مال، اپنے حصے کی غذا، اپنے حصے کی چیز از خود دوسرے فریق کو دیتا ہے، احسان کرتا ہے، ایثار کرتا ہے کہ لو بھائی تم زیادہ ضرورت مند ہو، میں تمہیں فری دیتا ہوں۔ یہ ہے احسان۔ گویا کہ عدل سے اوپر کا معیار ہے ایثار۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ کا وصف بیان کیا ہے کہ خود ضرورت بھی ہو، بھوکے بھی ہوں تو دوسروں کو اپنے اوپر۔ تو عدل سے اوپر کا اعلیٰ معیار الاحسان ہے، اور احسان سے بھی اس سے اعلیٰ معیار ایک اور بھی ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، کہ جو خونی رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی جس کو کہا گیا، تو صلہ رحمی میں اگلا درجہ آتا ہے کہ اگلے حقوق بھی احسان سے یا ایثار سے بھی بڑھ کر خاص اپنے جو خاندان اور رشتہ دار اور اپنے عزیز و اقارب ہیں ان کو عطا کرنا، ان کو دینا۔ گویا کہ عدل تو تمام انسانوں کے لیے کم از کم عدل تو ہونا لازمی اور ضروری ہے، بلکہ آگے چل کر جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا۔ احسان کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان کو مزید دو۔ یا الٹا معاملہ ہے، ظلم ہی کہاں رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے کہ جی یہ چچے کی اولاد ہے، شریکہ ہے، یہ ہمارا شریکہ ہے، اور شریکے سے وہیں سے کیا ہے، ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی بھائی کے خلاف مقدمہ شروع کر دیتا ہے، جھگڑا وہاں سے۔ بلکہ باہر والوں سے تو عدل کرتا ہے، کیونکہ اگلا بھی مقابلے پر ہے تو وہ اپنے حقوق چھیننے نہیں دیتا۔ اور یہاں رشتہ دار ہے، چلو کوئی نہیں، خاص طور پر اگر بڑا ہو تو وہ اپنے چھوٹے رشتہ دار کو، غریب رشتہ دار کو گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ تو تین باتیں، اور تینوں باتیں دراصل عدل ہی ہیں۔ عدل سے اوپر ہے احسان، ایثار، اور ایثار سے بھی اوپر ہے ایتاء ذی القربیٰ،
اپنے عزیز و اقارب کو مزید خرچ کرنا، احسان سے بھی اوپر جا کر خرچ کرنا، ایثار سے بھی اوپر جا کر خرچ کرنا، تو یہ سوسائٹی کی تشکیل کے تمام سماجی معاملات اور معاہدات کم از کم عدل، اور عدل سے اوپر احسان، اور احسان سے اوپر ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا۔ اور تین ہی چیزیں اس کی ضد بیان کی گئیں، ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، تمام فحاشی کے، اور فحشا کس میں ہوتا ہے؟ خاص طور پر اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں میں۔ غیر تک تو پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کسی کے گھر کے اندر داخل ہونا مشکل ہے نا، لیکن اپنے عزیز و اقارب اور رشتوں میں وہاں بدنیتی کا، وہاں شہوتوں کا، وہاں خرابیوں کا پیدا ہونا زیادہ ممکن ہے۔ اس لیے کہا گیا الحم و الموت، دیور جو ہے وہ بھابھی کے لیے موت ہے، دوسرا تو کوئی آدمی کب آئے گا، لیکن دیور کو تو آتا جاتا ہے نا گھر میں۔ تو ایسے رشتے جو خاندانی ہیں وہاں خرابی پیدا ہوتی ہے، بدنیتی آتی ہے، وہاں آپ سسٹم توڑنے کے مواقع ہوتے ہیں، تو اس کو کیا ہے روکا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، ہر معاملے میں، جی خرید و فروخت اور لین دین میں، رشتہ داروں سے کوئی معاملہ ہو گیا تو کہتے چلو یار کوئی بات نہیں، وہیں پہ ڈنڈی مرتی ہے نا، دوسرا آدمی تو آگے مقابلے پہ آ جاتا ہے، وہ تو شرم اور حیا کی وجہ سے کہتا ہے چلو رشتہ دار ہے، تو اس کو بیوقوف بنا کر معاہدہ توڑ دیتے ہیں، دوسرے کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ فحاشی کا مطلب ہے ہر ایک معاہدے کو توڑنا۔ معاہدے کی اساس عدل تھی، تو عدل کی اس اساس کو واضح اور کھلے طور پر توڑ دینا۔ اور آگے کہا والمنکر، وہ اس سے آگے بڑھ کر سوسائٹی کا جن باتوں پر اتفاق ہو چکا ہے، سخاوت ہے، عدل ہے، انسانی خیرخواہی ہے، سچائی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ معروف کہلاتے ہیں۔ اور ان کی ضد جو ہے، جس سوسائٹی تمام مذاہب کا جس پر اتفاق ہے، جن کے ابھی نام لیے، یہ منکرات ہیں، تو اس چیز سے روکا۔ دوسری، اور پھر یہ تو وہ تھے فحشاء میں نگاہوں کا جرم ہے، زبان کا جرم ہے، معاہدات کو توڑنے کا ابتدائی جرم ہے، اور منکرات کے اندر اس کی دعوت ہے، جھوٹ پھیلانے کا، بددیانتی کرنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ اور البغض کے اندر انتہا درجے کا ظلم ہے، عدل کی بالکل ضد بغض ہے، کہ کسی سوسائٹی کے کسی معاہدہ عمرانی کو آپ تسلیم نہ کریں اور توڑ پھوڑ دیں، جو بنیادی انسانی معاشرے کی ترقی کے امور ہیں وہ ختم کر دیں، بغاوت کر دیں۔ تو عدل سے معاشرے بنتے ہیں، بغاوت سے، سرکشی سے، انارکی سے سوسائٹی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ تو کسی سوسائٹی کی تشکیل کا جو آئینی فریم ورک بنایا جائے گا، اس کی اساس عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ ہے، اور اس کو رد کرنا ہے فحشاء، منکر اور بغض سے۔ پوری ترتیب ایک خاص انداز میں قرآن حکیم نے اس آیت میں بیان کی ہے۔ اب اس کا تعلق عبادات سے بھی ہے، اس کا تعلق معاملات سے بھی ہے، اس کا تعلق انسانی سوسائٹی کے تمام معاملات، لین دین، خرید و فروخت، سیاست، معیشت وغیرہ تمام کے ساتھ۔ جی اسی آیت کو دیکھ کر بہت سے ایسے غیر مسلم جن کو اسلام کی سمجھ نہیں آتی تھی، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، یہ اعلیٰ اقدار اور اخلاق کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، اس لیے جلدی کرو اور اس کتاب پر اور اس رسول پر ایمان لاؤ۔ آگے بڑھ کر قبول کرنے والے ہو، سینہ تان کر آگے آنے والے ہو، یہ نہ ہو کہ تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ تو اعلیٰ اقدار کے مطابق معاشرے کی تشکیل کے امور ہیں، لہذا فوری طور پر اس کو کیا ہے، قبول کر لو۔ تو 3 چیزوں سے روکا گیا اور 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا۔
یعظکم لعلکم تذکرون، یہ تمہیں اس لیے بیان کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرو اور اپنی سوسائٹی کی یادداشت بنا لو۔ تذکرون، یاد رکھو۔ آدمی یاد رکھتا ہے جب اس کی یادداشت بن جائے، یعنی دستور بنا لو، اس کو ذمہ داری کے طور پر مان لو۔ تو یہی بنیادی چیز ہے جس کو دیکھ کر دنیا کے اعلیٰ دماغ جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے اس دین کو قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کونوا امراء، ہاں جی، فکونوا فی ھذا الامر، اس امر میں آگے بڑھو، اور رؤوساً، سردار بن جاؤ، حکمران۔ حکمرانی تبھی ہوگی کہ جب ان اصولوں کی بنیاد پر اپنے معاشروں کو تشکیل دو گے، اور پیچھے رہ کر تم لا تکونوا فیہ اذناباً، ہاں جی، تم پونچھ ہلانے والے ہوتے ہیں نا، دم ہلانے والے، پیچھے رہنے والے، تو پیچھے رہنے والوں پچھڑوں میں سے نہ ہو۔ جو ان اصولوں پر عمل نہیں کرے گا وہ پچھڑے ہوئے ہوں گے، وہ دم ہی ہلاتے رہیں گے۔ معاشرے تبھی ترقی کرتے ہیں جب سرداری پیدا ہو، رؤوساً، سردار بنیں گے تو ان اصولوں کی بنیاد پر بنیں گے۔ لہذا بنیادی آیت ہونے کی وجہ سے سوسائٹی کی تشکیل کا جو بنیادی آئینی قانونی فریم ورک ہے اس کی یہ اقدار متعین کر دی، اور اگر ان تمام اقدار کا خلاصہ نکالیں تو عدل اور اس کے مقابلے میں البغش، سوسائٹی میں بغاوت پھیلانا، انارکی پھیلانا، ڈسپلن توڑنا، بد نظمی اور لا قانونیت پھیلانا، یہ البغش ہے۔ عدل پر معاشرے قائم ہوتے ہیں۔ تو طاغوت سے اجتناب کے بعد، اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے بعد، آزادی اور حریت پیدا ہونے کے بعد، سوسائٹی میں جو اجتماعی نظام تشکیل پذیر ہونا ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہو، بغاوت پر مبنی نہ ہو۔ اور اس کے لیے تم عدل کے اصول پر معاہدہ کرتے ہو۔ انسانی سوسائٹی معاہدات پر ہے، اور معاہدہ کرتے ہو اللہ کے نام پر، تو اس عہد کو پورا کرو۔ عدل کی اساس پر جو تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اذا عاہدتم، جب تم عہد کر چکو، جب تم نے معاہدہ کر لیا۔ اور جب بھی معاہدہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان اقرار نامہ لکھا جاتا ہے یا حلف اٹھائی جاتی ہے تو کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ اللہ کی۔ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْقِيدِهَا، ان قسموں کو مت توڑو پختہ کر لینے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اللہ کو اس پر کفیل بنایا ہے۔ اللہ کو ضامن بناتے ہو نا تم، تبھی تو دوسرا آدمی اعتبار کرتا ہے۔ تم اللہ کی قسم اٹھا کر حلف اٹھاتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہوں، تو دوسرے کو بھی اللہ پر یقین ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے تمہارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ آج تو بدبختی کا عالم ہے جی، واللہ عالم۔ ایک قصہ کسی نے وہاں سنایا حرم میں کہ ایک سعودی عرب کا آدمی کسی پاکستانی سے کوئی ایگریمنٹ کرنا تھا، وہ بیچارہ اس کو لے کر گیا حرم میں، اور حرم میں کہا کہ تم یہاں اللہ کے گھر میں یہ معاہدہ کرو، معاملہ طے کرو۔ تو وہاں حرم میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر معاہدہ کر لیا۔ جب سارے معاملات ہو گئے، پیسے اس کے اس سعودی کے پاس چلے گئے، اس نے کہا بھاگو، کون ہوتے ہو تم؟ اس نے کہا تم نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر معاہدہ کیا تھا۔ تو اس کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر وہاں لایا، اس جگہ پہ جہاں بیٹھ کر معاہدہ ہوا تھا۔ کہنے لگا اس زمین سے کہے کہ میرے پیسے دے، یہ ضامن تھی نا تیری۔ تو تکبر اور غرور کہاں تک پہنچ گیا ہے مسلمان نام کے۔ تو اللہ کو تم نے کفیل بنایا اور ضامن بنایا، اور پھر معاہدے توڑتے ہو تم۔ قسم اٹھانا اللہ کے نام کی تو اللہ کو ضامن بنانا ہے، اور اگر دنیا میں آپ کسی طاقتور کو ضامن بنائیں اور اس کی ضمانت توڑیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر توڑیں گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اور
احکم الحاکمین شہنشاہ مطلق کو کفیل بنایا جائے اور پھر اسے توڑ دیا جائے۔ یاد رکھو ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہو۔ مکہ مکرمہ کے یہ ظالم لوگ اللہ کے گھر میں رہ کر البغی، المنکر، الفحشاء پھیلانے کا کردار ادا کر رہے تھے، جبکہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم حنیفی ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل کو ماننے والے ہیں، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں۔ طواف اللہ کے نام پر ہی کر رہے ہیں، طواف خانہ کعبہ کا، لیکن رسم ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، معاہدے کرتے ہو عدل کے، اللہ کو وہاں پر کفیل بناتے ہو، ضامن بناتے ہو، اور اس کے بعد توڑ دیتے ہو۔ مت ہو ان لوگوں کی طرح کہ جس نے سوت کاتا۔ مکے میں ایک عورت بڑھیا تھی، دیوانی سی، سارا دن بیٹھ کر چرخہ چلاتی اور سوت کاٹتی، شام تک جتنا سوت کاٹتی تو شام کو بیٹھ کر اس کو دھاگے کو توڑ کے بالکل ختم کر دیتی، دوبارہ پھر اگلے دن کیا ہے کاٹتی، شام کو پھر توڑ دیتی۔ تو وہ عورت وہاں ضرب المثل بن گئی کہ جو آدمی آج معاہدہ کرے اور کل توڑ دے یا شام کو توڑ دے تو گویا کہ اس بڑھیا کی طرح کیا ہے، دیوانہ ہے۔ انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں معاہدات کی پاسداری سے، اور اگر کسی سوسائٹی میں معاہدات ٹوٹنے لگ جائیں تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے حکم دیا لا تکونوا، اس عورت کی طرح مت ہو، کلتی، جس نے سوت کاتا، غزل کہتے ہیں، غزلہا وہ جو تکلے کے اوپر سوت کات وہ چلتا ہے چرخہ، اور اس کے اوپر جو دھاگا لپٹتا ہے، یہ جو لپٹا ہوا دھاگا ہے اس کو غزل کہتے ہیں۔ یہ شعر کی غزل اسی سے نکالی گئی ہے جی، کیونکہ یہاں بھی شاعر جو ہے اپنے خیالات کو لفظوں پر بنتا ہے، ایک قافیہ، ایک حرف روی اور اس کا وزن ایک ہی وزن پر ہوتا ہے جی۔ جو علم عروض ہے مستقل علم، وہ بتلاتا ہے شعر و شاعری کے اصول۔ تو شاعر ایک بحر میں سارے الفاظ بنتا ہے، جیسے سوت کاتا جاتا ہے چرخے پر، تو وہ ایک ہی بستر پر، ایک ہی دائرے پر پوری ترتیب کے ساتھ دھاگا لپٹتا چلا جاتا ہے۔ تو اصل میں تو عربی میں غزل اس کو کہتے ہیں، اور جب یہ شعر و شاعری اس کے مطابق ہوتی ہے تو اس کو بھی غزل کہنے لگ گئے۔ اس عورت کی طرح مت ہو جس نے اپنا سوت کاتا من بعد قوت، پوری طاقت سے، اور پھر اس کے بعد اپنے اس غزل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، توڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم نے اپنی قسموں کو اس بات کو دخل دینے کا بہانہ بنا لیا اپنے درمیان کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک قوم زیادہ ترقی یافتہ ہے دوسری قوم سے، یعنی طاقتور لوگ، طاقتور جماعت غریبوں پر اپنا بڑھ چڑھ کر حصے دار بننے کی نیت سے اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ مکے کے ظالم اللہ کے گھر کے اپنے آپ کو پاسبان کہتے تھے، چوکیدار کہتے تھے، تو اللہ کا نام استعمال کر کے غریب قوموں کو اور کمزور لوگوں کو دباؤ میں لاتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کی قسم اٹھا کر بات کر رہے ہیں۔ اب وہ اللہ کے گھر کی وجہ سے کمزور لوگ جو ہے ان کی بات مان لیتے، اس کے بعد ان کا مال لوٹ لیتے۔ تو تم نے دخل اندازی کا ذریعہ بنا لیا ہے قسموں کو۔ کسی آدمی کا اعتبار نہیں ہوتا تو وہ بڑی قسمیں اٹھاتا ہے، تو قسمیں جرائم کے لیے ہو گئی، اللہ کا نام استعمال کرتے ہو، یہ اللہ کا کیا ماننا ہے؟ انما یبلوکم اللہ بہ، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرکھ رہا ہے، آزما رہا ہے کہ تم حرکتیں کیا کر رہے ہو اللہ کے نام کے ساتھ۔ اور وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور پھر تمہارے سامنے قیامت کے دن کھول کر بیان کر دیا جائے گا ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ باقی رہی یہ بات وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو طاقت کے بل بوتے پر تمام میں عدل و انصاف بھی قائم کر دیتا اور تمام کو ایک امت بنا دیتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو پھر تو اس پورے نظام کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جیسے فرشتے اللہ نے بنا دیے کہ وہ خلاف ورزی ہی نہیں کر سکتے، تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یضل من یشاء و یہدی من یشاء، اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس لیے کہ کون گمراہ ہوتا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہوتا ہے اس کا موقع فراہم کیا ہے۔ یہ کمرہ امتحان ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک تمہیں ایک پرچہ تھمایا گیا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کر کے بتلاؤ کہ تم عدل پر چلنا چاہتے ہو یا ظلم پر، اور ہم نے دونوں کو اختیار تمہیں دے دیا۔ یہاں شاء کا مطلب یہاں اور بہت ساری جہاں بھی آیتیں ہیں، یضل من یشاء، جس کو چاہے گمراہ کرے، یعنی گمراہی کو قبول کرنے کا تمہیں اختیار دیا ہے۔ یہ مطلب ہے مشیت کا، یہ مطلب نہیں کہ زبردستی طاقت کے بل بوتے پر پکڑ کر تمہیں گمراہ کر دیا۔ یضل من یشاء، تم اگر گمراہ ہونا چاہتے ہو تو تمہیں گمراہ کرنے کا بھی تمہیں اختیار دے دیا، اور ویہدی من یشاء، اور اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہدایت حاصل کرنے کا بھی اختیار دے دیا۔ ایک ممتحن کمرہ امتحان میں اگر کوئی طالب علم غلط لکھنا چاہے تو اس کو ماحول غلط لکھنے کا بھی فراہم کرنا ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو آزادانہ ماحول ہوگا۔ اگر ممتحن پرچہ دیکھ کر دیکھے کہ یہ تو بالکل ہی غلط لکھ رہا ہے تو پرچہ چھین لے؟ نہیں، وہ اگر غلط لکھنے کے لیے مزید کوئی پیپر مانگے گا تو تب بھی پیپر تو دینا ہے نا۔ اس کا قلم بیکار ہو گیا تو قلم بھی دے گا، جی پیاس لگی ہوئی ہے تو اسے پانی بھی پلائے گا، گرمی لگ رہی ہے تو کوئی اے سی بھی چلا کر دے گا، ساری ریکوائرمنٹ دے گا۔ کام غلط کر رہا ہے وہ تو اس وقت اس کو روکا نہیں جائے گا۔ یہ ہے من یشاء کا مطلب۔ اور اس پرچے کو حل کرنے والا اگر کوئی سیدھے راستے پر چل رہا ہے، صحیح پرچہ لکھ رہا ہے، تو اس کو بھی کیا ہے مواقع۔ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ تم غلط راستے پر چلو گے، ایک چوری کرنا چاہتا ہے تو چوری کرنے کے جتنے لوازمات ہیں اس کو مہیا کر دیے جاتے ہیں، اس کو روکا جائے گا۔ اللہ میاں اپنے فرشتوں سے کہے کہ دیکھو اس کو چوری نہ کرنے دینا، تو پھر امتحان کیا ہوا؟ جی چوری کرے گا، چوری کے سارے لوازمات اسے دے دیں گے۔ وہ کسی بندے کو مارنا چاہتا ہے تو مارنے کے لوازمات اسے من یشاء۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی دوسرے سے احسان کرنا چاہتا ہے، عدل کرنا چاہتا ہے، اچھائی کرنا چاہتا ہے، اس کے لوازمات اسے مل جائیں۔ یہ ہر ایک کو ہم نے تکوینی طور پر ہم نے اس کو مواقع مہیا کرنے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن یضل من یشاء و یہدی من یشاء، ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی مرضی ہے گمراہ کرتا ہے، بس کیا کریں جی اللہ نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ نہیں، اللہ نے تو ہمیں فری ہینڈ دیا ہے۔ گمراہی پر جانا چاہو تو اس کے بھی ہزاروں سینکڑوں راستے ہیں، اور اگر اچھائی پہ جانا چاہو تو اس کے بھی ہزاروں سینکڑوں راستے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی۔ اب اگر مشیت کا مطلب وہ ہو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو کنٹرول کر کے خود فیصلہ کرتا ہے، تو پھر تسألن کا کیا مطلب ہے؟ سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو تمہیں لے لیے ریکوائرمنٹ جو بھی جس کام کی ہے وہ مہیا کر دی، مواقع مہیا کر دیے۔ بدمعاشی کرنا چاہتے ہو اس کے مواقع بھی ہیں، اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو اس کے مواقع بھی ہیں۔ اب اس پر تم سے سوال ہوگا کہ تم نے پرچہ کیا حل کیا ہے؟ اپنے آزاد مرضی سے بغیر کسی جبر کے تم نے اپنے نفس پر کیا لکھا ہے؟ گناہ لکھتے رہے ہو یا اچھے اعمال لکھتے رہے ہو؟ اس کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا۔ اب ان مکے والوں کی ظالموں کی عادت تھی کہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر لوگوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے، تو قرآن نے کہا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اپنی قسموں کو آپس میں داخل ہونے کا ذریعہ مت بناؤ، بہانہ مت بناؤ کہ لوگوں کے قدموں کو جمنے کے بعد گمراہ کرو۔ کوئی عدل کرنا بھی چاہے
تو ظالم نظام اس کو عدل کرنے نہیں دیتا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر ہر 5 سال بعد ڈرامے باز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تبدیلی لانی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ہمیں ووٹ دو تو ہم یہ کر دیں گے، ہمیں ووٹ دو تو یہ 5 سال گزر جاتے ہیں، پھر نئے جھوٹے آ جاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور چکھو گے تم جو تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے ہو اس کی برائی کا عذاب۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے نام کو فروخت مت کرو، اللہ کے نام پر معاہدات کرتے ہو اور پھر ان کو بیچتے ہو تھوڑے سے ٹکوں کے عوض میں۔ معاہدات توڑ کر مفاد حاصل ہوتا ہے تھوڑا سا ہی نا، ایک آدمی سے سودا ہو گیا ایک قیمت پر اور دوسرا آدمی آ گیا کہ میں زیادہ پیسے دیتا ہوں، تو ذرا سے پیسوں کے لالچ میں تم نے پہلا معاہدہ توڑ دیا، تو اللہ کے عہد کو، اللہ کے نام کو تم نے بے وقار کیا۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس دنیا کے مال و دولت سے اللہ جو تمہیں انعام دے گا جنت میں وہ کہیں بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، یاد رکھو ما عندکم ینفد، جو مال تمہارے پاس ہے، جس سرمایے کے پیچھے تم ٹوٹے پھر رہے ہو، یہ تو ختم ہو جائے گا ایک دن، ینفد۔ اور وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اب ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اس عدل کو قائم کرنے کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اور ان کا اجر بھی دیں گے، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کا بہترین بدلہ دیں گے ہم انہیں، کیونکہ انہوں نے صبر و استقامت کے ساتھ اس عدل و انصاف کے نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کی، اور فحشاء منکر اور بغض کو روکنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ یاد رکھو من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی اچھا عمل کیا، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت، من ذکر و انثی، عربوں میں یہ بھی تفریق تھی، وہ عورت کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عمل تو مرد کا ہوتا ہے، صالح عمل مرد ہی کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ صرف مرد ہی کی کیا بات ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، عورتیں بھی تمہارے ساتھ برابر کی شریک ہے، عدل کے اندر عورتوں کو بھی برابر کا شریک کرنا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر کسی سوسائٹی کے مردوں کی عقل پر پردہ پڑ جائے، کیا یا عورت، وہاں عورتیں ہوں اور وہ عدل و انصاف کے نظام کے قیام کی جد و جہد اور کوشش کریں، تو مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی تھا، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی، بہت عمدہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے مدینہ میں جا کر پاکیزہ زندگی بسر کی، جب عدل و انصاف کا نظام قائم ہو گیا تو دنیا میں بھی، اور جنت کی جو پاکیزہ زندگی ہے اس کا تو ان کو وہم اور خیال بھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگلا اجر بتلایا قیام جنت کا کہ ایسا اجر دیں گے، بہترین اجر دیں گے جو یہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کا یہ بنیادی حکم بیان کرنے کے بعد کہا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن حکیم کی تلاوت کرو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، من الشیطان الرجیم، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، آیات کے الٹے سیدھے مطلب بتلائے گا، آیات سے انحراف کرنے کے مشورے دے گا، اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہر قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا حکم ہے وہ اسی آیت میں دیا گیا ہے، اسی آیت کی وجہ سے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے، اس پر غور و فکر اور تدبر کریں گے، تو انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، ایمان والے جو اس کتاب پر ایمان رکھ کر اس کو پڑھ کر کام کریں گے، شیطان کو ان پر کوئی قابو نہیں ملے گا۔ جیسے ہی انسان صدق دل کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے، تو شیطان کا جادو اس پر نہیں چلتا۔
شیطان کا جادو نہیں چلتا، یاد رکھو، یہ حقیقت ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں تو یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ اس کے نفسانی وسوسے ہوتے ہیں جی۔ اور چونکہ یہ کافی عرصہ اس سے پہلے شیطان کے ساتھ لنک اپ رہا ہے، تو جس چیز کے ساتھ آدمی کافی عرصہ رہ چکا ہو تو اس کی جو آفٹر شاکس ہیں وہ بھی تو رہتے ہیں نا جی، تو وہ پھر انسان کو اکساتے ہیں۔ ورنہ ایک آدمی صدق دل کے ساتھ جی اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ آپ بتلاؤ، آپ اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں وہاں کا کوئی طاقتور آدمی ہو، اس کی پناہ میں آ جاؤ تو کوئی تمہیں کچھ کر سکتا ہے جی؟ اگر کوئی آدمی اپنی علاقے کی حکمران کے ماتحت آ جائے تو وہاں کا کوئی جگہ بدماش آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو اللہ تو شہنشاہ مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے۔ صدق دل کے ساتھ جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تو کسی شیطان کی کیا مجال ہے کہ وہ اس اللہ کی پناہ کو توڑ کر جی آپ پر حملہ آور ہو۔ تو اس لیے یہ پڑھ لیا کرو تو مسلمانوں پر جی شیطان کا تسلط نہیں ہوگا، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کیونکہ عدل کا نظام کا قیام بڑا مشکل ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ ظلم، بغاوت، فحشاء اور منکرات پھیلانا چاہتا ہے۔ تو جب تم عدل کے لیے کام کرو گے تو شیطان اپنی شیطنت کرے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ کیا ہے، یہ دعا مانگتے رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت تو فرماتے تھے کہ ہر شیطانی کا حرکت سے بچنے کے لیے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ شیطان کے تسلط سے بچنا خاص طور پر اس زمانے میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخبار پڑھا کرو تو یہ بھی پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ سارا ہی شیطانوں کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہودی اور ظالم، متکبر، سرمایہ دار جی انسانیت دشمن لوگوں کی جی صحافت کی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں جو وسوسہ شیطانی کا کام کرتی ہیں۔ اس لیے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کہ اس اخبار کی جو کوئی شیطانی خبر ہے اللہ میاں اس سے مجھے بچائے، اور اگر کوئی سچی خبر ہے، صحیح ہے، تو اس کو سمجھنے اور اس کا شعور پیدا کرنے کی کیا ہے، میرے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ انما سلطانہ، شیطان کا تسلط تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو شیطان کے یار ہوتے ہیں، یہ تولونہ، جو ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں، تو شیطان کا ان پر تسلط ہوتا ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو، حکمران طبقہ ہو، صحافی ہوں، مولوی ہوں، پیر ہوں جی، وکیل ہوں، کوئی بھی ہوں، جو بھی شیطان سے یاریاں لگائے گا شیطان کا اس پر تسلط ہوگا۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو، اس شیطان کو شریک مانتے ہیں جی، دوسری چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے۔ تو اس رکوع میں سوسائٹی کی تشکیل کا بنیادی قانون عدل کی صورت میں بیان کر دیا جی، اس کی اساس پر معاشرے بنیں گے، اور اس پر مزید دلائل اگلے رکوع میں دیے جا رہے ہیں۔ اور جب یہ مکمل ہوگا تو پھر کیا ہے، سوسائٹی میں امن کی سیاست اور اطمینان بخش معاشی نظام قائم کرنے کا اصول اس رکوع سے اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے بیان کیا۔ گویا کہ بین الاقوامی نظام کے بنیادی اساسی امور، طاغوت سے آزادی، عدل و انصاف کا قیام اور اس کا آئین اور دستور اور سماجی معاہدہ عمرانی، اور امن و امان کا سیاسی نظام، اور معاشی رزق کی فراوانی کا معاشی اور اقتصادی نظام، یہ چار اصول جی اس سورۃ مبارکہ کا بنیادی موضوع ہے، سورۃ النحل کا۔ دوستوں کو خود بھی اس سورت کو بار بار پڑھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کر کے ان چار اصولوں پر پختگی کے ساتھ اپنا نظریہ بنانا چاہیے، تبھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔